میرے شیخ طریقت آپ اپنے میٹھے لہجے میں فرمایا کرتے ہیں کہ پھولوں کا تذکرہ چل رہا ہو تو وہ بلبل کیسا جو دلیل مانگے، بات شمع کی چھڑی ہو اور پروانہ کہے کہ لکھا کہاں ہے، اور بات نبی کی نہیں یارو نبیوں کے امام کی ہو رہی ہو تو وہ امتی کیسا جو دلیل مانگ رہا ہو۔ امتی کے لیے تو اس سے بڑی خوشبختی کی بات ہی کوئی نہیں کہ کسی کے لبوں پر اس کے آقا کا نام آ جائے، اور پھر نام بھی اتنا میٹھا کہ ساری دنیا کے شہد نہ چھوڑ دو، اتنا رس پیدا نہیں ہوتا جتنا ایک بار محمد کہنے سے پیدا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار کتنا خوبصورت نام ہے یار، لب بھی ایک دوسرے کو وجد میں آ کے چوم لیتے ہیں جب آقا کا نام آتا ہے۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام ہی ایسا رکھا ہے کہ کوئی اگر تعریف کرنے کے پروگرام میں نہیں بھی ہے تو نام لے گا تو تعریف ہو جائے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کہتے کسے ہیں؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد کرتن بعد کرتن، محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، کلمے ٹوٹ جائیں، سیاہیاں خشک ہو جائیں، زندگیاں ختم ہو جائیں، لیکن محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف پھر بھی ختم نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات تو کافروں نے بھی کی، ایک دن سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ یار بڑی عجیب بات ہے، ایک تو زبان سے محمد کہتے ہو اور پھر عیب بھی نکالتے ہو، ایک کام کرو نا، یا محمد کہنا چھوڑ دو یا عیب نکالنے چھوڑ دو۔ یار وہ تھے تو کافر، لیکن اتنی روشنی ان کو حضور کے نام سے مل گئی کہ انہیں بھی یہ پتہ لگ گیا کہ بات جچتی نہیں، بندہ جب محمد کہے پھر عیب نکالنے کا حق نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے لگے کہ عیب نکالنے تو نہیں چھوڑ سکتے، چلو نام بدل لیتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے گمان میں حضور کا نام بدل لیا اور معاذ اللہ مزمم کہہ کر حضور کو گالیاں دینے لگے۔ مزمم کہتے ہیں جس کی مذمت کی گئی ہو۔ کسی صحابی رسول نے سنا تو دل ٹوٹ گیا، حضور کے پاس حاضر خدمت ہوا اور آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور وہ آپ کو مزمم کہہ کر گالیاں دیتے ہیں۔ تو حضور فرمایا تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ یشتمون مزممن ویلعنون مزممن وانا محمد، کہا وہ گالیاں دیتے ہوں گے تو کسی مزمم کو دیتے ہوں گے، برا بلا کہتے ہوں گے تو کسی مزمم کو کہتے ہوں گے، میرے رب نے تو مجھے محمد بنایا، اور محمد ہوتا ہی وہ ہے جس کی صرف تعریف کی جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اس ذکر کی برکتیں نصیب فرما دی۔ یقین جانیے حضور کے اتنے احسانات ہیں کہ ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کر تشکر کے کلمے پڑھے جائیں پھر بھی حق کے تشکر ادا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اس بات کا ادراک نہیں ہو سکا کہ اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا کہ اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا کر دی۔ یار محبوب تو کوئی کسی کو دیکھنے کے لیے نہیں دیتا، کتنا کرم ہوا کہ محبوب ہی عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ کتابوں میں آتا ہے 12 نبی ایسے ہوئے ہیں کہ جن کے سروں پہ نبوت کے تاج سجے ہیں، لیکن وہ دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ ہمیں اس پیارے کی امت سے کر دے۔ انسان خود استاد ہونا تو وہ شاگرد بننا پسند نہیں کرتا، وہ خود ہیڈ ماسٹر ہو تو وہ ماسٹر بننا پسند نہیں کرتا، اوپر والی جگہ سے نیچے کوئی آنا پسند نہیں کرتا۔ لیکن یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ سروں پہ نبوت کے تاج سجے ہیں لیکن آرزو کر رہے ہیں مالک ہمیں اس پیارے کی امت سے کر دے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے کبھی کوئی منت مانگی، ہم نے کوئی دعا مانگی، ہم نے کوئی دیگیں بانٹی ہوں، کوئی چڑھاوا چڑھایا ہو کہ ہمیں حضور کی امت سے کر دیا جائے؟ ہم تو پیدا ہوئے تو والد صاحب مسجد سے قاری صاحب کو بلا لائے اور بات محبت کی تھی، انہوں نے کان قریب کر کے کہا مبارک ہو تو بھی اس آقا کا غلام بن گیا رہا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھے تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ تو یہ میرا اور آپ کا ناز ہے، یہ میرا اور آپ کا اعزاز ہے، یہ فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس پیارے رسول کی امت سے کر دیا۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اپنے حواریوں کے درمیان کھڑے تھے اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور خطبے کا عنوان کیا تھا؟ تیرے اور میرے رسول کی عظمتیں۔ حضور کی عظمتوں کا عنوان چھڑا ہوا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے امتیوں نے حضور کی عظمتوں کا عنوان سنا تو حیرت میں ڈوب کر کہنے لگے، حضرت جن کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے افضل ہے؟ چونکہ ہر مرید کا یہ خیال ہے کہ میرے شیخ سے بڑا کون ہوگا، ہر شاگرد کے اپنے استاد سے محبت یہ ہے کہ میرے استاد سے بڑا کون ہوگا، اور ہر امتی کی یہ تمنا، یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ فکر ہے کہ میرے رسول سے، میرے نبی سے بڑا کون ہوگا۔ تو وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے انہیں اس بات پر بڑا ناز تھا کہ ہم اس پیغمبر کے قدموں میں بیٹھے ہیں کہ جو پاؤں کی ٹھوکر مارے تو مردے بھی اٹھ کے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ انہیں اس بات پر ناز تھا کہ ہمارا رسول اگر مادر ذات اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے تو وہاں روشنی کے دیے جلنے لگتے ہیں۔ وہ اتنی بڑی سعادت مندیاں پا لینے کے باوجود جب اپنے نبی کی زبان سے حضور کے تذکرے سنتے ہیں تو پوچھتے ہیں، حضرت جن کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے افضل ہیں؟ تو سنیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب کیا دیا، یقین جانیے آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، تم افضل ہونے کی بات پوچھتے ہو، اگر اس نبی کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت عیسیٰ ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے۔ اللہ اکبر، شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفاں اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھے تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔